اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 فروری 2026 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے میں احادیث کو ہم نے شروع کیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ ہم نے سن لی ہیں۔ سنن دارمی میں امام دارمی جو ہیں یہ 4 محدثین کے استاد ہیں۔ بخاری و مسلم سمیت 4 محدثین کے استاد ہیں امام دارمی۔ ظاہر ہے ان کی جو حدیث کی کتاب ہے وہ بخاری سے بھی پہلے ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کو ویسے بھی یہ حدیث کی روایت اور درایت کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، اسی لیے وہ حدیث پر باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ بخاری جو ہے یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے، تو وہ بھائی دوست سے پہلے جو ہے ہمارے پاس پوری چین۔ اب یہ امام دارمی نیچے پڑی ہوئی ہے سنن دارمی، یہ ان کے استاد ہیں۔ عبد بن حمید ان کے استاد ہیں، ان کی بھی کتاب ہے، وہ بھی پڑھی ہے حدیث کی۔ اسحاق بن راہویہ ان کے استاد ہیں، ان کی بھی کتاب نیچے پڑھی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد الطیالسی ان کے استاد ہیں، ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی یہاں نیچے ہمارے کتب خانے میں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ المصنف، وہ بھی ان کے استاد ہیں۔ تو یہ ان کے استادوں کی بھی، بلکہ بخاری شریف میں تو ساری کچھ 7,500 حدیثیں ہیں۔ یہ اوپر آئیں تو یہ تو صرف مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے اس میں 26,000 سے زیادہ حدیث، اور پھر باقی کتابوں کو دیکھیں تو اور بھی زیادہ ہیں۔ یہ دارمی جو ہے اس میں تقریباً 6,000 احادیث اس میں بھی ہیں۔ بہرحال یہ تو ضمن میں ذکر کر دیا تاکہ تعارف ہو جائے کہ کہاں سے لے رہے ہیں روایت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت میں سنن دارمی سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 2155 ہے۔ ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، رب تعالی نے اپنا دست قدرت ہمارے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے قلب میں پائی۔ پس تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو ہم نے جان لیا۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، جان لیا، علم حاصل ہو گیا۔ فعلمت ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، جان لیا۔ پھر یہ عبد الرحمن، ان کا پورا نام ہے امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، اور یہ متوفی ہیں 255 ہجری میں۔ اسی طرح مسند رویانی، یہ متوفی ہیں 308 ہجری، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ امام احمد ابن حنبل متوفی ہیں 241 ہجری، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ اسی طرح مسند عبد بن حمید، اس میں یہ حدیث نمبر 682 ہے یہی۔ پھر معجم الصحابہ، یہ امام عبد الباقی 351 ہجری۔ پھر امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 ہے، صفحہ 109، کثرت سے محدثین نے ذکر کیا۔ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو سنا رہا ہوں امام ترمذی کی روایت سے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے آپ کا انتظار اس حد تک کیا کہ قریب تھا کہ آفتاب کی شعاع نظر آنے لگے، سورج طلوع ہو جائے، قریب ہو گیا سورج۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ تکبیر کہی، آپ نے اختصار سے نماز پڑھائی، مختصر نماز۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے بآواز بلند فرمایا، جس طرح تم بیٹھے ہو اسی طرح صف بندی کیے ہوئے بیٹھے رہو، جانا نہیں۔ پھر فرمایا اپنی تاخیر کا واقعہ سناتا ہوں۔ پھر سنایا واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت وضو کر کے جس قدر نماز میرے لیے مقدور تھی میں نے پڑھی، اس کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں نماز میں ہی سو گیا۔ یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور میں ہوں، اور میں نے اپنے رب کو نہایت اچھی شکل میں دیکھا۔
نہایت اچھی شکل میں۔ ایک دوسری روایت ہے میں نے انتہائی حسین صورت پر دیکھا، مجھ سے ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ فرمایا اس وقت ملائکہ آسمانی کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ آسمان کے ملائک آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد ہوا۔ حضور فرماتے ہیں یہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی علیہ السلام کو اس وقت پتہ نہیں تھا اور بعد میں پتہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اس قدر تھی کہ ملائکہ کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا، ان کی طرف توجہ کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کے حضور آ کر ان سے خیال موڑنے کی توجہ دل میں نہیں آ رہی تھی۔ اس قرب میں ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آمنے سامنے کوئی ہو تو پھر کدھر دھیان کسی اور کی طرف جائے۔ تو مجھے نہیں معلوم، یہ 3 مرتبہ ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ بس ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی، یعنی اب میری توجہ میں وہ بھی آ گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ تھی اور وہ بھی چھپے نہ رہے۔ پہلے کیفیت کیا تھی؟ اللہ پر توجہ تھی اور ان پر توجہ نہیں جاتی تھی۔ اب اللہ کی مہربانی اور عطا یہ ہوئی کہ اللہ پر بھی توجہ پوری ہے اور ساتھ میں ان پر بھی دھیان جا رہا ہے اور یہ توجہ ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3235 میں روایت آئی۔ پھر الکامل ابن عدی جلد نمبر 6 صفحہ 2344، مسند البزار حدیث 2668، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 521، اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن بہرحال ہمارا مقصد یہی تھا۔ شرح مواہب للدنیا، یہ امام احمد بن محمد قسطلانی کی کتاب ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ۔ اس کی شرح جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ امام زرقانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش فرما دیا، ساری دنیا کو ہمارے سامنے پیش فرما دیا، بس ہم نے اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھا جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ یہ شرح ہے امام زرقانی کی جلد نمبر 7 صفحہ 206۔ پھر مشکات میں یہی روایت ہے لیکن آگے لفظ ہے فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ وَعُرِفْتُ، بس ہمارے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور ہم نے ہر چیز پہچان لی۔ اسی طرح ابن حجر شرح مشکات میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام مخلوقات کو جان لیا، جیسا کہ حدیث معراج سے ثابت ہے۔ زمین جنس کے معنی میں ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینوں کی بلکہ ان سے بھی نیچے کی تمام چیزوں کو جان لیا، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیل اور مچھلی کی خبر دی جن پر زمینیں قائم ہیں۔ یہ روایت اصل میں زیادہ مشہور ہوئی ہے علل الشرائع۔ علل الشرائع جو ہے وہ اہل تشیع کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں ہر چیز کی علت بیان کی ہے۔ تو حضرت علی سے یہ ایک روایت ہے، تو اس پر مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو چیز انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو اس پہ انسان یہی کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف وہ وہاں نہیں ہے، وہ ادھر ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ریفرنس تو ایک ہی ہے، سورس تو ایک ہی ہے، جس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یار میں نے بیان کیا تو میں سمجھاؤں گا لوگوں کو کیسے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں؟ کیا وہ وہی کرے گا جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا جو آپ کی سمجھ سے ماورا ہو۔
مسند امام احمد ابن حنبل میں بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال پر چھوڑا کہ کوئی پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلاتا مگر اس کا ہم کو علم بتا دیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے فقیر ہیں، اس امت کے صوفی ہیں، تارک الدنیا، جنہوں نے کبھی مال اور دولت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال پر چھوڑا کہ کوئی پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلاتا مگر اس کا ہم کو علم بتا دیا۔ اب اندازہ کریں، جب نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا یہ حال ہے تو ان کا اپنا کیا حال ہوگا۔ روایت کو لائے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 53، حدیث کا نمبر ہے 21399۔ اسی حدیث کو امام نعیم بن حماد لے کر آئے کتاب الفتن، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ پھر امام یوسف بن اسماعیل النبہانی طبقات ابن سعد کے روایت سے امام طبرانی اس کو لے کر آئے، نسیم الریاض میں اس کو لے کر آئے، شرح شفا ہے، قاضی ایاز اس کو لے کر آئے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، کثرت سے محدثین نے، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لے کر آئے، معجم الکبیر طبرانی میں، مسند ابو الیعلیٰ میں، مجمع الزوائد میں، مسند البزار میں، امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں، کثرت سے محدثین نے اس واقعے کو روایت کیا۔ امام بخاری اثبات عذاب القبر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو فرمایا ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب عام آدمی قبروں پر سے گزرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ان کی نظر کہ وہ قبروں پر سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندر کس حال میں ہے، تو فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہ بچتا تھا، روایات میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا تو اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ اس کے کپڑوں کے اوپر لگتی تھیں، یعنی خیال نہیں کرتا تھا، تو ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، ادھر سے سن لیا تو شکایت کی دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ یہ بزرگوں کا قانون کیا ہے کہ بہت زیادہ دل کرتا ہے چغلی کا تو اللہ کے آگے کر لیں، شکایت لگانی ہے نا تو سب سے بڑے بادشاہ کو لگاؤ نا، ادھر اور لوگوں کو کیا کرتے ہو۔ سب سے بڑے پاورفل بندے کو، سب سے زیادہ بندہ میرے خاص منہ سے نکل گیا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، عظیم ہے، عظیم الشان ہے، اس کے آگے چغلی کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیا کر لیں گے، آپ اس کے آگے کیا چغلی کرتے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ قبر کے اندر کس حال میں ہے، یہ بھی پتا ہے کہ یہ حال کس وجہ سے اس پر آیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک کا کہا پیشاب سے نہ بچتا تھا، دوسرے کا کہا چغلی کیا کرتا تھا۔ اب رحمت للعالمین ہے، عذاب ان پہ برداشت نہیں ہوتا، پھر ایک تر شاخ کو لے کر اس کو آدھا آدھا چیرا، پھر ہر قبر پر ایک کو گاڑ دیا، ایک شاخ کو ایک قبر پہ، دوسری شاخ کو دوسری قبر پر۔ فرمایا جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جاوے گی۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ قبروں کو اوپر سے کچا رکھتے ہیں اور اکثر کچھ چھوٹے پودے سے لگا دیتے ہیں تو وہ پودا رہے گا، بارش تو آسمان سے ویسی بھی برستی ہے تو سبز رہے گا۔ اب اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ یہ لگائے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر یہ کہ آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، آپ کو شعور نہیں ہے۔ تو کیونکہ زندہ ہے، جاندار ہے، تو جب تک اس میں جان ہے وہ ذکر کرے گا، اس ذکر کا فائدہ نیچے اس کو ہوگا۔ اس لیے یہ قبور کے اوپر اور یہ جو پھول وغیرہ جا کر ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جب تک وہ خشک نہیں ہوں گی تب تک ذکر ہوگا، اور ذکر سے اس کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ اس کی اثر کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 611، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 141، سنن نبی داؤد میں
رقم حدیث 20 اور 1، سنن النسائی جلد نمبر 1 صفحہ 7، سنن الکبریٰ امام بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 104، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 55، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 377، مسند ابی عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 196، صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ 52۔ کثرت سے محدثین نے اس کو بیان کیا۔ میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ہم تو ان کے علم کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو کیا دیا اور ہم ان کے بارے میں کیا سوچ کر بیٹھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، بس قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ کون کون سے واقعات ہیں؟ امام مہدی کا ظہور، ان کے آنے کی جو بشارتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نیچے زمین پر اترنا، پھر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ وہ ان کو کہیں گے کہ آپ آگے ہوں، فرمائیں گے نہیں، اختیار آپ کا ہے، میں امتی بن کر آیا ہوں، میں امتی بن کر آیا ہوں، اور پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر وہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دجال کے ساتھ وہ ہے، پھر جنگ ہے، یاجوج ماجوج کا ختم ہو جانا ہے، پھر پوری دنیا پر عدل کا قائم ہونا ہے، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، سارے پھل جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اس زمانے میں پوری دنیا ان نعمتوں سے بھر جائے گی۔ یہ کیوں انتظار کرتے کہ کاش اس زمانے میں ہوتے؟ اچھا یہ تو انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ان کے ساتھ مل کے جنگیں بھی تو لڑنی ہے نا۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بس وہ آ جائیں گے تو بس سارا کچھ وہ کر لیں گے، میں گھر میں سویا رہوں گا تو میں کہوں گا بس لڑ بڑھ کے آ جائیں، چلو بس پھر اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ جنگوں کے لیے جائیں گے تو یہ جب دجال کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، دجال کے ساتھ جب جنگ ہو جائے گی اور وہ قتل ہو جائے گا، یاجوج ماجوج پھر ظاہر ہوں گے اور 1/3 مخلوق خدا کو کھا جائیں گے، 1/3 نہیں، 1/3 رہ جائے گی، 2/3 ختم ہو جائے گی، اتنا زیادہ وہ قتل و غارت ہے اس زمانے میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کریں گے اور ان کی گردنوں پر پھوڑے نکلیں گے، اور وہ پھوڑے جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے اور وہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ جدا ہو جائیں گی۔ پھر پورے اتنی کثرت سے ان کی تعداد ہوگی کہ پورے دنیا میں تعفن پھیل جائے گا، تو پھر دعا ہوگی اور زمین اپنے چشمے نکالے گی، آسمان سے بارش برسے گی، اور یہ امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھی، یہ سب کوہ جودی پر جائیں گے، یعنی اس پہاڑ پر جائیں گے جس پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے بچا کر رکھا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ بہت اونچا پہاڑ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بہت نیچے پہاڑ کو بھی بچائے اور چاروں طرف پانی اٹھائے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق اور سمندر میں رستے بنا سکتا ہے، وہ کیا پانی نہیں روک سکتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسے تو نہ سمجھے نا، اور سائنس کے اصولوں کو خدا کے ساتھ مت جوڑا کریں۔ سائنس کے اصول آپ نے وضع کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ تو اب وہ جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ بچیں گے، جو گھر میں بیٹھا ہوگا وہ تو پانی میں ڈوب جائے گا۔ ہاں، تو اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ ٹھیک ہے، دعائیں تو آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ آپ کو دکھائے، لیکن ساتھ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی ایسی صحبت نصیب کرے جس میں جدائی نہ ہو، اگر اس زمانے میں آپ ہوں۔ یہ گھر میں بیٹھ کر نہیں، گھر تو سب ڈوب جائیں گے، پھر تو جو گھر والا ہوگا وہ گھر میں ہی رہ جائے گا، ساتھی ان کا وہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، تو اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی اس سے پہلے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر فرمایا جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے، قسم خدا کی جب تک ہم اس جگہ یعنی منبر پر ہیں تم کوئی بھی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تمہیں اس کی خبر دیں گے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بے وقوف تھا، سخت بے وقوف تھا۔ فرمایا جہنم میں۔ اب نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا تو اب تو کدھر بچ کے جائے گا؟ اس لیے وہ آیت بھی نازل ہوئی کہ ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر نبی علیہ السلام جواب دے دیں تو ساری عمر پچھتاتے رہو۔ اب ساری عمر وہ نمازیں پڑھتا ہوگا اور ساتھ میں کہتا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے تو مجھے جہنمی کہہ دیا ہے، اب کیا بنے گا؟ وہ الگ بات ہے، جو اس دن شفاعت پر مہربانی ہوئی تو الگ بات ہے، لیکن ٹھکانہ جہنم ہے۔
اس لیے بزرگوں کے آگے، انبیاء اولیاء کے آگے گستاخانہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے دل میں چور تھا کہ اس نے پوچھا نبی علیہ السلام سے ایسا سوال، منافق تھا، ایسا سوال پوچھا کہ میں ان کو گرفت کروں ان پر۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کر دریافت فرمایا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر بار بار فرماتے رہے پوچھو پوچھو پوچھو، عربی میں سلونی سلونی سلونی، اب معاشرے جو دل کرتا ہے پوچھو۔ مشکات میں باب مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل ہم یہ جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرے گا۔ اب نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کے ہاتھ پر فتح لکھی ہے، تو یہ کیا آگے کی خبر نہیں؟ یہ کیا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں تبھی تو اعلان کر رہے ہیں کہ کل ایسے کو دوں گا جھنڈا جس کے ہاتھ میں فتح اللہ نے لکھ دی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں بھی ہے، صحیح بخاری باب فضائل الصحابہ مناقب علی ابن ابی طالب جلد نمبر 3 اور رقم حدیث ہے 3499۔ صحیح مسلم میں یہی حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 2407۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی میں حدیث نمبر 12837، اور بھی کثرت سے محدثین نے اس کو روایت کیا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ خیبر کے دن فرمایا میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں، اور وہ محصور یہود کے قلعے کو فتح کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھاگے گا نہیں، یعنی جب تک فتح نہیں کرے گا چھوڑے گا نہیں، پلٹے گا نہیں، پیچھے نہیں ہٹے گا، یعنی فتح کر کے چھوڑے گا۔ یہ سیرت ابن ہشام سے یہ سنایا۔ اس کے علاوہ روز العنف امام سہیلی انہوں نے اس کو بیان کیا۔ پھر اس طرح اور بھی بہت ساری روایتیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ اب یہاں ہمارا مقصد اس حدیث کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حدیث کی کتابوں میں اوپن کھلا کھلا لکھا ہوا ہے، سارے حدیث پڑھتے سنتے بھی ہیں بھئی یہ کل کی بات، یہ آگے کی بات نبی علیہ السلام نے بتائی، کل ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہے۔ مشکات باب المساجد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی، ہم نے ان کے اچھے اعمال میں وہ تکلیف دہ چیز بھی پائی ہے جو راستے سے ہٹا دی جائے۔ یعنی اگر کسی شخص نے راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو پڑی ہوئی ہے اور کسی دوسرے آدمی کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کو دے گا۔ اب اس حدیث میں کیا ہے؟ ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ امت کتنی بڑی ہے، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں ساری امت نے جو کچھ کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ساری امت نے۔ ہم پر ہماری امت، یہ تو نہیں کہا کہ صحابہ کے، یہ نہیں کہا میرے ساتھیوں کے، یہ کہا میری امت کے، امت تو قیامت تک ہے، پیش کیے گئے اچھے بھی اور برے بھی۔ اس کو صحیح مسلم میں امام مسلم نے بیان کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 207، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 180، دلائل النبوہ للاسبہانی جلد نمبر یہ حدیث نمبر 280، مسند ابی عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 406، سنن الکبریٰ امام بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 291۔ پھر امام مسلم، بس یہ آخری حدیث میں یاد کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرمایا یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے، ایک دن پہلے فلاں اس جگہ گرے گا۔ اپنے دست مبارک کو ادھر ادھر زمین پہ رکھتے تھے۔ راوی نے فرمایا کوئی بھی مقتولین میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی جگہ سے ذرہ بھی نہ ہٹا، جدھر آپ نے اشارہ کیا تھا ادھر اگلے دن وہ مر گیا تھا،
جس جس جگہ آپ نے اشارہ کر کے بتایا. صحیح مسلم کتاب الجہاد جلد نمبر 2 صفحہ 102. نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 4 صفحہ 199. احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ 386. اور بھی کثرت سے اس کو لکھا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، اور آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا. کل یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا. کل یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا. کوئی شخص اس سے بالکل متجاوز نہیں ہوا، یعنی اسی جگہ گر کر مرا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا. سنن نبی داؤد ہے، حدیث نمبر 2281 ہے. امام نووی جو سب سے بڑے، دیکھیں ہر حدیث کی جو کتاب ہے اس میں ایک بہت بڑی شرح ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے. تو امام بخاری میں فتح الباری جو ہے وہ شرح ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی وہ شرح جو پوری دنیا میں رائج ہے وہ امام نووی کی شرح ہے. وہ امام نووی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کا ذکر ہے جو کہ آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جابر سرداروں کی قتل گاہوں کی خبر دینا اور کسی نے اپنی قتل گاہ سے تجاوز نہ کیا. دوسرا معجزہ آپ کا یہ بتانا کہ جس لڑکے کو وہ مار رہے تھے جب وہ اسے چھوڑتے تو وہ سچ بولتا اور جب اسے مارتے تو جھوٹ بولتا، اور یہی حقیقت تھی. جس کے بارے میں کہا، جو کہا اللہ تبارک و تعالی نے ویسا ہی اگلے دن کر کے بتایا. تو یہ نبی علیہ السلام کی شان اور ان کا علم. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ما علینا الا البلاغ المبین.